یہ اور بات ہے کہ مینڈھا کٹ گیا، اسماعیل بچ گئے، خون نہیں بہا، رگ نہیں کٹی، لیکن قربانی تو مکمل ہو گئی۔ ایک وہ قربانی دادا نے دی تھی جو کامل و اکمل ہے، لیکن خون کی ایک بوند باہر نہیں، اور ایک دوسری قربانی کربلا میں ہے جو اسی دادا کے پوتے کی ہے، جس کی ابتدا اسماعیل، اس کی انتہا شہادت حسینی، گردنیں کٹ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ امتی کی بڑی سے بڑی قربانی نبی کی کسی قربانی کے مساوی نہیں ہو سکتی۔ نبی تو نبی ہے، صحابی کے عمل کے برابر بھی ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، مگر بات کیفیت کی ہے کہ وہاں اسماعیل کو بچانے میں نور بچ رہا ہے، بات حکمت کی ہے، وہاں اسماعیل کو بچانے میں نور محمدی بچ رہا ہے، یہاں حسین کے کٹانے میں دین محمدی بچ رہا ہے۔ امام نے خیمہ چھوڑا، صبر کو کلیجے سے لگایا، علی مرتضیٰ کے حوصلے کو سینہ بنایا، رسول پاک کی دعا کو اپنا ہتھیار بنایا، دلدل سوار بیٹھ گیا گھوڑے کی پیٹھ پر، پکڑ لیا لگام، ایسا لگام پکڑا جیسے کائنات کا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ حسین کی تلوار میان سے باہر آئی، بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، لاشوں کی لاشیں اٹھا چکا ہے حسین، جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی نگاہوں کے سامنے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو سرنڈر ہو جاتا، کوئی دوسرا ہوتا تو آتم سمرپن کر لیتا، کوئی دوسرا ہوتا تو ٹوٹل سرنڈر ہو جاتا، اور یہی یزیدیوں کو امید تھی کہ علی اکبر کی جوانی جو لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا سینہ چور ہو گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل پھٹ گیا ہوگا، عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، حسین کا حوصلہ مٹ گیا ہوگا، اور بھوک پیاس کی وجہ سے کمزوری نے گھیر لیا ہوگا، اب یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے، سارے یزیدی ٹوٹ پڑے، سارے یزیدی ٹوٹ پڑے۔ کمزور ہے حسین، ناتواں ہے حسین، غمزدہ ہے حسین، بے سہارا ہے حسین، بے چین ہے حسین، کمزور و ضعیف ہے حسین، طاقت چلی گئی حسین کی، شخصہین ہو گیا حسین، حملہ کرو۔ مگر جب حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا، امام حسین نے جب اپنی تلوار کو لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھی جیسے بنیے کی دکان پر گاجر مولی کٹ رہے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، حضور غازی ملت، نعرے تکبیر۔ عربی میں بولتے ہیں کہ میں منا پہ حملہ کیا، میں سارا پہ حملہ کیا، مقدمت الجیش کو روک لیا، قلب پہ حملہ کیا۔ بس یوں سمجھ جاؤ، کبھی حسین کی تلوار اتر کو چمک رہی ہے تو دکھن کو چمکی، دکھن سے چمک کے نکلی تو پورب کو چمکی، پورے میدان پر چھا گئی، اور اس تلوار سے لوگ گھائل ہو رہے ہیں، یزیدی بھیڑیوں کے لاشوں کے لاشیں نکل رہے ہیں۔ حیدری کا چھار کا شیر نر بکھر کر جب یزیدیوں پہ حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، تلوار چمک رہی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے ستارے تلوار میں سما گئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ لوگ کے نیزہ پر ساری بجلیاں سمٹ گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ فرشتوں کی قطار آمین کہہ رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت ان کے سروں پہ سایہ دے رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ کی دعا تقدیر بن گئی ہے، ایسا لگتا تھا چادر زہرا نے آبرو بچا لیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ مدینے میں نہیں کربلا میں حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غازی ملت، شہنشاہ خطابت، جشن
ایسا لگتا تھا کہ گنبد خضرا سے روح مصطفیٰ، روح ابو بکر، روح عمر ابن خطاب کربلا میں پیٹ تھپتھپا رہی ہو. ایسا لگتا تھا کہ جنت البقیع سے عثمان ذوالنورین دعا کر رہے ہو اور فاطمہ نے ہاتھ اٹھا دیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ ان کے قبضے پر قدرت نے اپنا قبضہ کر لیا ہے. تلوار چلتی رہی، گلا کاٹتی رہی. شیر خدا کا شیر، شیر خدا کا شیر جنگ میں للجھا رہا، لڑتا رہا. یزیدیوں میں بے چینی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا. کہیں یہ ایسا اتہاس نہ بن جائے کہ ایک ہی سپاہی نے 20,000 لشکر کو مار گرایا. ایک ہی سپاہی نے 20,000 لشکر کو مار گرایا. ایک ہلچل مچ گئی. لیکن اسی وقت جب جناتوں نے آ کے کہا سرکار ہمیں مدد کی اجازت دیجیے، کہا نہیں، امتحان میں حسین ہے اور امتحان میں نقل کرنا، امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے. حسین نے مدد لی ہے لیکن جب فاطمہ کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب علی کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب نبی کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب اہل بیت کے جھرمٹ میں تھا. میں نے مدد لی ہے جب صدیق و فاروق سامنے تھے. ارے جب میری تربیت گاہ میں تھا، جب میں درس گاہ میں تھا، ہر استاد سے مدد لیا. جب میں درس گاہ میں تھا، ہر ٹیچر سے مدد لیا. جب میں اسکول میں تھا، میں نے سب سے مدد لیا. لیکن ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا جرم ہے. اب نہ کہنا کہ کربلا کی پریشانی میں حسین نے نبی سے مدد کیوں نہیں مانگا، علی سے مدد کیوں نہیں مانگا، فاطمہ سے مدد کیوں نہیں مانگا. اب جواب مل گیا، حسین درس گاہ میں نہیں تھے کہ مدد لیتے، امتحان گاہ میں تھے، ایگزامینیشن ہال میں تھے اور یہ بتا رہے تھے جو نبی نے سکھایا دیکھ میں سیکھ چکا ہوں، جو علی نے بنایا ہے میں بن چکا ہوں، جتنا فاطمہ نے سنوارا ہے میں سنور چکا ہوں، جتنا حسن نے چمکایا ہے میں چمک چکا ہوں. تو درسگاہ کا مزاج اور ہے، امتحان گاہ کا مزاج اور. تلوار چلتی رہی، بے چینی پھیل گئی. یزیدیوں نے سوچا اس تلوار کو روکو، یہ تلوار رکنی چاہیے. ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ، اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ یہ تو زیادی بھیڑیوں کو مارتے جا رہے ہیں، یزیدی لشکریوں کو جہنم میں پہنچا رہے ہیں، اسے روکو. مگر انہی میں لوگ سوچتے ہیں کیسے روکوں، یہ وہ تلوار ہے اسے کون روکی؟ اور اس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روکے، جس تلوار کو علی اکبر کا لوٹا ہوا شباب نہ روکے، جس تلوار کو دودھ پیتا بچہ علی اصغر کی پیاس نہ روکے، ارے جس تلوار کو زینب کے خطرے میں آنے کا احساس نہ روکے. اہل بیت کی عورتیں، بچے، بیمار، مریض خطر میں آ جائیں گے، بیڑیاں پہنیں گے، ہتھیلیاں پہنیں گے، جلوس نکلے گا، بے عزتی کی جائے گی، انسلٹ کی جائے گی، مذاق اڑایا جائے گا. اتنے احساسات کے باوجود حسین کی تلوار نہیں رکی. تو وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی چلتی رہی، پیاس نہ روک سکی چمکتی رہی، جسے نوجوانوں کی لاشیں نہ روک سکی، آوان اور انصار، برادران عباس، دیگر برادران حسین، ابن حسین، حسین کے بھتیجے ابن امام حسن، ان سب کی لاشوں کو جو نہ روک سکے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بجلی سے زیادہ تیز چل رہی ہے، یہ سب کو کٹتی چلی جائے. اور ہاں میرے دوستو، تلوار چلتی رہی، تلوار چمکتی رہی. اتر دکن پورا پچھم یزیدیوں کی بھیڑ میں گلگل گھس گیا، گھوڑا گھس گیا. حسین کی تلوار چلتی رہی، گردنیں کٹتی رہی، گاجر مولی کی طرح صفایا ہوتا رہا. اب اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. مگر اچانک تلوار رک گئی. امام حسین نے اچانک تلوار روک لی. تعجب میں لوگ پڑ گئے،
जिस तलवार को प्यास न रोक सके, भूख न रोक सके, मौत न रोक सके, शहादत न रोक सके, लुटी हुई जवानी न रोक सके, औरतों के मारी से खतर में आ जाने का खतरा भी न रोक सके, वो तलवार रुक कैसे गई? रुक कैसे गई? तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त आ गया। नमाज का वक्त आ गया, तलवार रुक गई। जिस तलवार को फरात की मौज, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मेरा हुसैन प्यासा था, मजबूर नहीं। मेरा हुसैन प्यासा था, मुहताज नहीं। जिसका पोता अजमेर की धरती में एक प्याले में सालाना सागर ले ले, जिसका पोता अजमेर में एक प्याले में पुराना सागर ले ले, उसका दादा यजीदियों की हिम्मत थी कि दरिया की लहरों को रोक लेते, एक अदना सा इशारा हुसैन का हो जाता तो दरिया खेमे तक चला आता। कभी न कहना हुसैन पानी को तरस गए। सच ये नहीं है कि हुसैन के लब दरिया को तरसे थे, सच ये है दरिया ही लबे हुसैन को तरस गया। हुसैन का मुंह, हुसैन का होठ पानी के लिए नहीं तरसा था, पानी ही